السلام علیکم ناظرین، قرلس اوران کے ایپیسوڈ 8 میں خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کا آغاز آرمیڈیز قلعے میں دھماکے کے بعد ہوتا ہے، جہاں ہیکٹر غائب ہو جاتا ہے۔ اوران کے حکم پر اوچی اس کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ اگلے لمحے اوران کے ساتھی وہاں پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اوران ان سے کہتا ہے کہ وہ شیطان بھاگ نکلا ہے، وہ کہیں سے تو نکلے گا، اس کا پیچھا کرو۔ شہنشاہ کہتا ہے، اوران بے، اس نے ہمیں کونے میں دبا دیا ہے، ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہیں، کون جانتا ہے کہ اس نے یگیت اور فاطمہ کو کہاں رکھا ہوگا۔ اسی دوران خلیل کہتا ہے، یہ دشمن مختلف ہے حضور، یہ جانتے ہیں کہ ہمیں کہاں ضرب لگانی ہے، یہ دھوکے سے لڑتے ہیں۔ اوران کہتا ہے، ہم اس دھوکے باز کو اپنی عقل سے مار دیں گے خلیل، فکر نہ کرو۔ سروز کی چلتی سانسیں محسوس کرتے ہوئے تیمور بوگا کہتا ہے، حضور یہ تو زندہ ہے۔ پھر اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہتا ہے، اٹھو اٹھو۔ وہ سروز کو مزید جھنجھوڑتا ہوا اٹھا کے بٹھاتا ہے۔ اوران اس سے کہتا ہے، سروز اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں قتل نہ کروں تو جو کچھ جانتے ہو سچ سچ بتاؤ، یہ شیطان کون ہے، یہ یگیت اور فاطمہ کو کہاں لے کر گیا ہے؟ تو سروز کہتا ہے، اس کا نام ہیکٹر ہے، وہ نائٹ ٹیمپرز کا سربراہ ہے، میں اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا، انہوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے، شہنشاہ کے شاہ سوار نے میرا پیچھا کیا اور مجھے برسا سے بھگا دیا۔ اوران پوچھتا ہے، کیا انہوں نے برسا کو لاوارث چھوڑ دیا؟ تو سروز کہتا ہے، انہوں نے اپنے سہواروں کو تخت پر بٹھا دیا ہے، عوام سمجھتی ہے کہ وہ شہنشاہ کے سپاہی ہیں اور وہ اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جب وہ تم سے چھٹکارا پا لیں گے۔ اوران غصے سے کہتا ہے، مجھ سے جھوٹ مت بولو، یہ ہیکٹر کسی کو زندہ نہیں چھوڑتا، تو اس نے تمہیں زندہ کیوں چھوڑ دیا؟ سروز کہتا ہے، ہیکٹر نے مجھ پر تشدد کیا، یقین کرو میں بھی تمہاری طرح مجبور ہوں، فاطمہ اور یگیت کے اغوا کی خبر میں بھی ابھی تم سے ہی سن رہا ہوں۔ شہنشاہ اوران سے کہتا ہے، یہاں وقت ضائع کرنا بیکار ہے، آئیں گھوڑے پر سوار ہوں اور بچوں کی تلاش کریں۔ تو بران کہتا ہے، یہ جانے بغیر کہ وہ کہاں گئے ہیں انہیں کیسے ڈھونڈیں گے شہنشاہ صاحب؟ جرکتائی بولتا ہے، ابھی ہم دشمن کی طاقت کو نہیں جانتے، اگر ہم نے جلدی کی تو دوسری جال میں پھنس جائیں گے۔ شہنشاہ غصے سے کہتا ہے، جب اولاد اپنی نہ ہو تو باتیں کرنا آسان ہوتا ہے، میں کیا کروں، کیا ہاتھ پاؤں باندھ کر بیٹھ جاؤں؟ اسی دوران دمرل تیزی سے وہاں آتا ہے اور کہتا ہے، ہمیں قلعے کا خفیہ راستہ مل گیا ہے، یقیناً وہ وہیں سے بھاگے ہوں گے۔ اوران اوچی سے کہتا ہے، فوراً قلعے کو اپنے تحفظ میں لے لو، سپاہیوں کو یہاں تعینات کرو، ہم چاروں اطراف میں ہیکٹر کی تلاش کریں گے۔ یہ سنتے ہی اوچی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اوران مزید کہتا ہے، سروز ہمارا قیدی ہے، توران اسے قلعے کے زندان میں لے جاؤ، کسی طبیب کو بلاؤ اور اس کے زخم دکھاؤ۔ اسی دوران بالابان بھاگتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے، میرے حضور انہوں نے قلعے کو چاروں اطراف سے گھیر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی اوران اور باقی سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ باہر بڑی تعداد میں بازتینی سپاہی کھڑے ہوتے ہیں، ایک بگی ان کے سامنے آ کے رکتی ہے، بگی کے ساتھ ہی ایک قالین بچھایا جاتا ہے اور سپاہی کہتا ہے، شہزادی اسپرچا، ساتھ ہی شہزادی اسپرچا بگی سے باہر آتی ہیں۔ شہزادی دیکھتی ہے کہ قلعے کے اوپر ترک سپاہیوں نے کئی پرچم اٹھائے ہوتے ہیں، یہ منظر دیکھتے ہوئے اسے بہت غصہ آتا ہے۔ سپاہی کہتا ہے، شہزادی یہ اطلاع درست نکلی، ترک قلعے کے اندر ہیں۔ جواب میں اسپرچا کہتی ہے، جاؤ اس وحشی اوران کو یہاں لاؤ، اگر وہ نہ آیا تو میں اس قلعے کو اس کے سر پر گرا دوں گی۔ یہ سنتے ہی سپاہی چلا جاتا ہے۔ شہزادی کے پیچھے سپاہیوں کی کچھ تعداد ہوتی ہے۔ اندر اوران تیمور بوگا اور توران سے کہتا ہے، سروز کو یہاں نظر نہیں آنا چاہیے، سرنگ کے راستے سے اسے خفیہ ٹھکانے پر لے جاؤ۔ یہ سنتے ہی وہ دونوں سروز کو لے کر چلے جاتے ہیں اور اوران کہتا ہے، فوراً جنگی حالات میں آ جاؤ، تیر اندازوں اپنی جگہ سنبھالو۔ اوران تیزی سے آگے بڑھتا ہے اور قلعے میں دفاعی تیاریاں شروع کر دیتا ہے۔ آگے بڑھتے بڑھتے اوران قلعے کی بلندی پر جا پہنچتا ہے اور وہ شہزادی کو دیکھ ہی رہا ہوتا ہے کہ اوچی پوچھتا ہے، بازتینی فوج کو ہمارے سامنے لا کھڑا کرنے والی خاتون کون ہے؟ شہنشاہ کہتا ہے، کہیں یہ بھی نائٹ ٹیمپرز کے کتے تو نہیں ہیں؟ نیچے ایک بازتینی سپاہی آگے بڑھتا ہے اور بلند آواز میں اوران سے کہتا ہے، عظیم بازتینی شہنشاہ کی بیٹی شہزادی اسپرچا اوران سے فوراً ملاقات کرنا چاہتی ہیں اور اوران بے صرف اپنے 3 محافظوں کے ساتھ آئیں گے۔ اوران بلند آواز میں کہتا ہے، شہزادی اسپرچا، ترک کا جوان ہو یا سردار، ایک سپاہی بھی دشمن کے قدموں میں نہیں جاتا، میں جانتا ہوں کہ شہزادی میرے سامنے کیوں کھڑی ہے، اگر تمہیں اس چیز کی قدر ہے جس کی تم تلاش کر رہی ہو تو تم خود یہاں آؤ، چلو شہزادی کی اچھی طرح مہمان نوازی کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہی اوران آگے بڑھ جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں جنگل میں فاطمہ بندی ہوتی ہے، فلادیوس نے 2 سپاہیوں کے ہاتھ پکڑے ہوتے ہیں اور تیسرا فلادیوس کی جانب بڑھ رہا ہوتا ہے، مگر فلادیوس اس کا وار روک لیتا ہے اور پھر ان تینوں کے ساتھ نپٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ فلادیوس کی پھینکی ہوئی تلوار فاطمہ کی رسی ڈھیلی کر دیتی ہے، سپاہی حملہ کرتا ہے تو فاطمہ پھرتی سے خود کو بچاتی ہے اور رسیوں سے آزاد ہوتے ہوئے اس پر ٹوٹ پڑتی ہے۔ وہ دونوں مل کر حملہ اور سپاہیوں کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ ڈیفنی چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ لڑائی کے اختتام پر فاطمہ کی جانب بڑھتے ہوئے فلادیوس پوچھتا ہے، کیا تم ٹھیک ہو، کہیں زخم تو نہیں آیا؟ فاطمہ اس کے گلے پر تلوار رکھتے ہوئے پوچھتی ہے، کون ہو تم؟ فلادیوس کہتا ہے، میں نے کہا نا کہ میں ایک تاجر ہوں۔ فاطمہ کہتی ہے، وہ تاجر جو خنجر کے معمولی سے زخم سے بے ہوش ہو گیا تھا، اس نے اتنے آدمیوں کو کیسے مار ڈالا؟ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ فلادیوس کہتا ہے، ہاں میں جھوٹ بولتا ہوں۔ فاطمہ کہتی ہے، میں جانتی تھی، اب بولو۔ تو فلادیوس کہتا ہے، فاطمہ جس دن سے میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا ہے میں تب سے جھوٹ بول رہا ہوں، میں نے خود سے کہا یہ احساس ختم ہو جائے گا، میں قدم بقدم دور ہو جاؤں گا، میں نے سوچا کہ ہماری نظریں نہیں ملیں گی، لیکن جب تمہاری وہ خوبصورت آنکھیں میری آنکھوں سے ملتی ہیں تو میرے تمام جھوٹ خاموش ہو جاتے ہیں۔
मैं अपना नाम भूल जाता हूँ, मैं अपना माजी भूल जाता हूँ। फातिमा की आंखें नम हो जाती हैं और फ्लादियुस मजीद कहता है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, सब भूल जाता हूँ। फातिमा, तुमने मुझे मेरा अपना आप बुला दिया है, ये जानते हुए भी कि ये नामुमकिन है। मैं हर बार तुम्हारी आंखों के जाल में फंस जाता हूँ। तुम इस पिंजरे की चिड़िया हो और मैं इस चिड़िया का रजाकार गुलाम। ये सुनते ही फातिमा तलवार पीछे कर लेती है और कहती है, खामोश, अब बस खामोश हो जाओ। फ्लादियुस कहता है, फातिमा, तुमने मेरे दिल का ताला खोल दिया है। फातिमा कहती है, मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम ऐसी जंग कैसे कर सकते हो। जवाब में फ्लादियुस कहता है, मैं तुम्हें अपना हाल सुना रहा हूँ, क्या तुम मुझे नहीं सुन रही? मैंने जो कुछ भी किया, जैसे भी किया, वो मोहब्बत की वजह से था, ताकि तुम्हें कोई नुकसान न पहुँचे, तुम्हें खोने के डर से। वो अपने हाथ फातिमा के आंसू साफ करने के लिए बढ़ाता है, मगर फिर रोक लेता है। फिर कहता है, अगर यहाँ पूरी फौज भी होती तो मैं तुम्हारे लिए इसे चीर कर गुजर जाता। फातिमा, क्या तुम कुछ नहीं कहोगी? फातिमा बिल्कुल लाजवाब हो जाती है और बस इसे देखती चली जाती है। इसी लम्हे यगीद होश में आते हुए खांसने लग जाता है। फ्लादियुस भी परेशान होते हुए एक तरफ निकल जाता है। फातिमा आगे बढ़ती है और यगीद की रस्सियां काट डालती है। डेफनी अब भी ये सारा मंजर देख रही होती है। इधर आगे बढ़ते हुए सिपाही तुरान से पूछता है, तुरान बे, सरोज को कहाँ लेकर जाना है? तुरान कहता है, वहाँ जहाँ शहनशाह को रखा गया है। तैमूर बोगा कपड़े देते हुए कहता है, ये कपड़े इसे पहना दो ताकि ये किसी की नजर में न आए। वो सब आगे बढ़ जाते हैं। इधर जंगल में फातिमा कहती है, तो एक अकेले ताजिर ने इतने आदमियों को पिछाड़ दिया। इसमें एक जख्मी काफिर को होश आ जाता है। फातिमा इसके पास जाती है, तलवार इसके गले पर तानते हुए पूछती है, बोलो तुम्हारा ठिकाना कहाँ है? मगर वो सिपाही कुछ नहीं कह पाता और मर जाता है। फातिमा इसकी तलाशी लेती है तो इसके पास से इसे एक बड़ा सा खत मिलता है। फातिमा इसे पढ़ती है, जिसमें लिखा होता है, इन्होंने सगोत में टैक्स अदा किया है, मैं इस घर को जानता हूँ। ये पढ़ने के बाद फातिमा कहती है, तो सगोत इनका ठिकाना है। इसी दौरान कुछ सिपाही वहाँ पहुँचते हैं और डेफनी एक तरफ निकल जाती है। सिपाही इनके पास आकर पूछता है, फातिमा खातून, यगीद बे, क्या आप ठीक हैं? फातिमा कहती है, हम ठीक हैं। फौरन अरमडेस जाओ और उरान को बताओ कि हम ठीक हैं। ये सुनते ही एक सिपाही चला जाता है और फातिमा बाकियों से कहती है, यगीद बे जख्मी है, इन्हें कबीले लेकर जाओ। फिर यगीद पूछता है, फातिमा खातून, क्या तुम इस ताजिर को जानती हो? क्या ये वही है जिसकी जान तुमने बचाई थी? फातिमा गुस्से से कहती है, यगीद बे, क्या आपकी पूछताछ खत्म हो गई है? यगीद कहता है, नहीं, मैं इसका नाम जानना चाहता हूँ, इसने तुम्हारी जान बचाई है। वो फातिमा के रास्ते में आ खड़ा होता है तो फातिमा कहती है, इसका नाम अकचोरा है। तो यगीद कहता है, ठीक है, अब सगोत चलते हैं। इधर शहजादी किले में दाखिल होते हुए उरान के पास आ पहुंचती है। इसे देखते हुए उरान कहता है, काई की मलकियत अरमडेस किले में खुशामदीद शहजादी अस्पुरचा। तो अस्पुरचा कहती है, क्या तुम वही हो जिसे उरान चरवाहा कहते हैं? उरान कहता है, क्या तुम्हें और तुम्हारे पीछे मौजूद इन सिपाहियों को हाँकने के लिए किसी और चरवाहे की जरूरत है? ये सुनकर शहजादी भड़क जाती है और कहती है, बकवास बंद करो, तुमने मेरे पीछे मौजूद फौज देख ली है। अगर तुमने अपनी हद न पहचानी तो मैं तुम्हारे साथ जो कर सकती हूँ इसका तस्वर कर लो। जवाब में उरान कहता है, मैदान खुला है, देख लेते हैं कि तुम क्या करती हो। शहजादी कहती है, अगर तुमने फौरन मेरे वालिद को मेरे हवाले ना किया तो मैं तुम्हें इस किले में दफन कर दूंगी जिसे तुम अपना कहते हो। जवाब में उरान कहता है, अगर मुझे दोबारा तुमने अपनी फौज की धमकी दी तो मैं इन दीवारों के पीछे तुम्हारे सिपाहियों की लाशों की एक दीवार खड़ी कर दूंगा। पूरी दुनिया ने सुन लिया मगर तुमने नहीं सुना, तुम्हारा बाप मर चुका है। शहीनशाह कहता है, अगर तुम हमारे रास्ते से ना हटे तो जिन्होंने तुम्हारे बाप को मारा था वो हमारे बच्चों को भी मार डालेंगे। उरान कहता है, फिर तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा, मुझे धमकाना बंद करो, मुझे पैगाम मिला है। शहजादी कहती है, अगर तुमने मेरे बाप को कुछ किया। इसी लम्हे वहाँ एक सिपाही पहुँचता है, खबर खलील को देता है। खलील वो खबर उरान को पकड़ा देता है और कहता है, हजूर, फातिमा खातून और यगीद बे बच गए हैं। सब अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए बहुत खुश होते हैं। शहजादी गुस्से से कहती है, बस बहुत हुआ, तुम्हारे बच्चे हो या कोई और, मुझे मेरा बाप चाहिए, जिंदा या मुर्दा। ये सुनकर उरान इससे कहता है, तुम्हारे बाप जिंदा हैं और खैरियत से हैं। और नाज़रीन, इसी जगह पे एपिसोड का इख्तिताम होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए घंटी के निशान को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिल सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।